السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مومنون پارٹ 2 میں آیت نمبر 12 سے درس قرآن لیں گے۔ ایک آیت ریپیٹ کر لیں گے ہم پچھلے پارٹ کی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کر دیا۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ ہم نے یعنی اللہ نے انسان کو، سمست مانو جاتی کو، پھر پہلا انسان آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ مٹی کے جوہر سے۔ مٹی جو ہم کو معمولی چیز دکھتی ہے، لیکن کیا ہے وہ؟ ایک جوہر ہے۔ زمین جو ہے، مٹی کی زمین کتنی بھی بمباری کر دو، ساری انسانیت مل کے، سارے دیش مل کے بمباری کر دو، لیکن زمین کا وجود ختم نہیں کر سکتے آپ۔ نہ ایک زمین کا ٹکڑا بنا سکتے، نہ اس کا وجود ختم کر سکتے۔ پہاڑوں پر بمباری کر دو، سمندر میں بمباری کر دو، کسی دیش پر بمباری کر دو، میزائل داغ دو، اور یہ سوچو کہ فلاں دیش ہے، اس کو برباد کر دیں گے، اس ملک کو، وہاں کی انسانیت ختم ہو جائیں گی، جنگلات، پانی، ساری وہاں کی ضرورتیں، پیداوار وہ ختم، ضائع ہو جائیں گی، لیکن زمین باقی رہیں گی۔ ایسا جوہر ہے زمین۔ اس جوہر سے زمین کی اہمیت کو سمجھیے آپ، کہ جو شیطان ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں کیا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، اپنی شان مارا تھا اس نے، اور کیا سمجھا تھا آدم السلام کو؟ اللہ تو نے تو اس کو مٹی سے بنایا، ایک سڑی گارے کی مٹی سے بنایا۔ یہ چیز گویا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے نا، یوں نہیں بنایا۔ وہ جو آگ ہوتی ہے، آگ کا بھی تو وجود ختم ہو جاتا، لیکن مٹی کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ ساری چیز سمجھیے آپ، سب سما جاتا ہے مٹی میں، سب کو ایبزرو کر لیتی۔ کتنے بھی جانور، جاندار، بے جان، سب اس کو مٹی میں مل جاتے ہیں۔ مٹی اپنے آپ میں ضم کر لیتی، لیکن مٹی کے وجود کو کوئی ختم نہیں کرتا، ختم نہیں کر سکتی ساری انسانیت، ساری جنات بھی مل جائے۔ یہ ہے، ہم نے یعنی اللہ نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ایسے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر یعنی پہلا ٹپا بتایا اللہ نے کہ اس کا پہلا مرحلہ انسان تھا، آدم السلام جو بنے مٹی کے جوہر سے، پھر ٹپکتی بوند بنا کر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دے کر ٹھہرا دیا۔ پھر کیا کی؟ ٹپکتی بوند، کیسی؟ منی کا قطرہ، کہ ماں باپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو پانی سے دھوئے اس کو، صابن پانی سے دھو کے پریشان ہو جائے، بھائی میں ناپاک ہو گیا، میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ ایسا قطرہ جس کو ہم حقیر سمجھتے، اس کو کیسی شکل دی؟ دوسرا مرحلہ انسان کا، کہ جب وہ شکل میں آتا، بچے کی شکل اختیار کرتا، تو پھر خوشیاں منائی جاتی، وہ دیے جاتے، زیورات بانٹے جاتے، کھانا کھلایا جاتا، پوری خاندان خوش، ماں باپ خوش۔ اور اگر وہ بنا نہیں، ڈیولپ نہیں ہوا، کبھی پریشان ہو جاتے، بے اولاد، اللہ اولاد دے، ادھر جا ادھر جا، اللہ کو چھوڑ کے شرک تک میں مبتلا ہو جاتے، بھول جاتے اللہ کو، کیونکہ قرآن معلوم نہیں رہتا، آیتیں معلوم نہیں، یا معلوم بھی ہوتی تو نظر انداز کرتے۔ مانگنے کا حق تو اللہ سے تھا، اس کے ہفتے پورے کر، اس کے ہفتے پورے کر، یہ ساری چیزیں دیتا تو اللہ ہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم کسی کو لڑکے دیتے، کسی کو لڑکیاں دیتے، بیٹیاں دیتے، کسی کو لڑکیاں دونوں دیتے، اور کسی کو بانجھ رکھتے، بے اولاد رکھتے۔ تو وہ بھی تو ہے نا، بانجھ بھی تو کون رکھتا؟ اللہ ہی رکھتا ہے نا۔ نہیں، اللہ وہ نہیں ہم کو، تو انہیں لکھا نا قرآن میں کہ بانجھ بھی رکھتے ہم کسی کو، تیرا قاعدہ ہے کہ کسی کو دیتے بیٹے بیٹیاں، یہ کسی کو ہم بانجھ بھی رکھتے کہ اولاد نہیں دیتے، بے اولاد رکھتے، نہیں، ہم تو تیرے قاعدے کا یہ بات تو ہم کو پڑتی نہیں، ہم تو اس کے ہفتے پورے کر، اس سے مانگ، اس سے مانگ، کیا کریں گے ہم، تیرے ذات میں، صفات میں، سب میں شریک کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہو جائے ہم کو۔ ارے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ڈاکٹر کا علاج کرنا چاہیے، کہ بھائی کوئی جسم میں فالٹ ہے، یہ ہے، علاج کرنا چاہیے اس کا، لیکن اللہ سے بھی دعا کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں، اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے تو اس پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں، ہماری قسمت میں تو نہیں ہوگا،
لیکن جب دیتا ہے تو پھر خود بھاگے اللہ کو چھوڑے، پھر کہیں کہ کچھ پانی سے، کسی کے وظیفے سے، تعویذ سے، اس سے مل گیا تو بس اس پر عقیدہ بن جاتا ہے، پھر بہت بڑی ہستی ہے کر کے، ارے وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ 10 ہفتے پورے کیا اس کے، اولاد مانگ رہا تھا، بھائی اللہ کا اس کا ایسا کرم، اس کا ڈائریکٹ اللہ سے سمپرک ہے، یہ ہے شرک۔ ایسے وظیفے میں بیٹھا وہ کہ اولاد مانگ رہا تھا، اولاد کیا لڑکا ہو گیا بھائی، لڑکا دے دیا، یعنی ڈبل کا فائدہ کر دیا، کیا تو اولاد بھی تھی، دیا تو لڑکا دے دیا، بن گیا خدا وہ جو وظیفے میں بیٹھا تھا نا وہ خدا بن گیا، اس کو کپڑے کا جوڑا بنایا جاتا، بڑی معتبر شخصیت ہے، لوگوں کو بولتے آتا کہ ارے بھائی دیکھو تم بھی آزما کے دیکھ لو، وہاں پر دیکھو آزما کے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ میں دوسرے الہ کو بھی ماننا، پھر ٹپکتی بوند بنا کے اسے محفوظ مقام پر قرار دے کر ٹھہرا دیا، وہ چیز کہ محفوظ مقام پر ماں کے پیٹ میں، ایسا محفوظ کہ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کو، اللہ ڈیولپ کرے گا اس کو، اللہ چاہے تو ڈیولپ کرے، اللہ چاہے تو ضائع کر دے، اس کے مرحلے اللہ نے بتایا۔ پھر نطفے کو، پھر آیت نمبر 14، پھر نطفے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر کیسا ڈیولپ ہوتا وہ، سائنس نے تو بعد میں نکالا، قرآن نے تو کئی برس پہلے ماں کے پیٹ میں کیسا بچہ ڈیولپ ہوتا بیان کر دیا۔ پھر نطفے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، وہ جو نطفہ تھا حقیر قطرہ، اس کو کیسی شکل دی، خون کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے سے بوٹی بنا دیا، پھر لوتھڑے سے کیا بنا، بوٹی۔ اب جو ڈاکٹر ہے وہ جب یہ آیتیں پڑھتے تو ان کے بالکل سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ واہ، قرآن میں تو اللہ نے جو شکلیں بنتی، جیسا ڈیولپ ہوتا بچہ، وہ کئی سال پہلے بتا دیا۔ پھر لوتھڑے سے بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی میں ہڈیاں کی ایک ترتیب سے جوڑ کر گوشت کے چمڑے کی ایک چادر انسان کو پہنا دی، پھر کیا کیا، ہڈیاں بنایا ایک ترتیب کے ساتھ میں، پھر جوڑ کر گوشت کے چمڑے کی ایک چادر بنا دی، پھر ایک گوشت، بعد میں پھر چمڑے کی ایک چادر انسان کو پہنا دی، پھر اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا۔ بس بڑی برکت والا ہے اللہ، جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر کیسا، پھر اس کو ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دی، ایک گوشت کا لوتھڑا، کہ اگر ویسا اگر دیکھے اس کو دوربین سے تو کوئی بتا نہیں سکتا اس کو دیکھ کے کہ یہ اس سے انسان بنے گا ایسا، ارے یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ جارج بش ہے کیا، ارے یہ فلانی بڑی شخصیت جو ہے پوری دنیا پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، یہ گوشت کا لوتھڑا، اس وقت میں کوئی دیکھ لے یہ ہٹلر ہے کیا، یہ گوشت کا لوتھڑا جو اللہ کا دعویٰ کرے گا یہ ہے کیا، یہ ساری چیزوں کو سمجھیں گے، وہ گوشت کے لوتھڑے سے کوئی سمجھ نہیں پاتا یہ کیا ہے، کیا بنے گا، جب بن کے باہر نکلتا تو پھر ایسا کہ کچھ تو ایسے کہ خدمت خلق کے کام کرنے والے، اللہ کے دین کا کام کرتے، کچھ ایسے کہ جو انسانیت کے خلاف کام کرتے، اللہ کے خلاف کارنامے انجام دیتے، بس ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے پوری دنیا کو فتح کر لینا، ہر ایک کا مقصد کیا ہوتا، انسانیت کے لیے کام کرنا، پوری دنیا کو انسانیت کے لیے، انسان کے کام میں آ جائے، اس پر آمادہ کرنا، اس کا دل جیت لینا، اس کا انسانیت کا دل جیت لینا، اور پھر دل جیتنے کے بعد میں اللہ کے حوالے اس کا رابطہ اللہ سے قائم کر دینا، یہ نہیں کہ دل جیت لینا بس میرے پجاری بن جاؤ، اب میں کہوں بس ویسے ہی کرنا، ایسا دل جیتنا، ایسا بہکاوے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ سے سمپرک جوڑ دیتا، یہ انسان کو ایسا چادر انسان کو پہنا دی، پھر اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دی، کیسی نئی قسم کی مخلوق، دکھتا تو انسان لیکن ہر انسان کی خوبیاں اور اس کی عادتیں سب الگ الگ، یہاں تک کہ جب تک کہ دنیا بنی اور قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے کسی ایک انسان میں بھی صورت اور شکل میں ایک جیسا نہیں ہے، وہ فلموں کے حد تک کیا ڈبل رول، لیکن انسان کا کبھی کوئی ڈبل رول ایسا پوری طرح ویسا، مشابہت ہو سکتی، پوری مشابہت ہو سکتی، لیکن ڈبل رول کا کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں، کہیں نہ کہیں کس نہ کس معاملے میں اس میں فرق رہے گا، وہی چیز ہے، اس لیے ہم لیتے ہیں نا سگنیچر، ایک سگنیچر جو دوسرا ہوتا ہے اس کے سگنیچر سے جڑتی نہیں، چیک کیے تو سائن ہماری اس طرح کی بنائے، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے، وہ چیز شکلوں میں بھی فرق ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، جڑوا بچے رہے چاہیے قیامت تک کہ کوئی انسان جیسا اس طرح سے
اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس کی بناوٹ ایسی نہیں، یعنی مشابہت ہو سکتی لیکن متماثلت نہیں، متماثل نہیں ہوتا انسان کے، ایک نئے قسم کی مخلوق بنا دی بس۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ کیسا؟ ایسی نئی قسم کی مخلوق بنائی کہ جو دکھتا تو انسان ایک جیسا ہے لیکن آپس میں پوری طرح برابر نہیں ہوتا، وہ کئی معاملات میں اس کے فرق ہوتا، اس کے ذہانت میں فرق، اس کی ہوشیاری میں فرق، اس کے اپنے خود کے ٹیسٹ جو ہے اس میں فرق، کسی کو کیا پسند کسی کو کیا پسند، یہ ساری چیز بڑی برکت والا ہے اللہ۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں بڑی برکت والا، برکت والا یعنی باقی رہنے والا۔ یہ جو بنائے نا تم مر جاؤ گے کھپ جاؤ گے، اور مر رہے کھپ رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے اور مر بھی رہے ہیں، بڑے بڑے دگگج آ گئے، قوم عاد، قوم سود، ہٹلر اور کیسے کیسے لوگ آ گئے۔ دنیا تو باقی ہے لیکن لوگ آ بھی رہے جا بھی رہے، لیکن باقی رہنے والی ذات کون سی؟ اللہ کی۔ پھر لوگ اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گی دنیا۔ اللہ نے کہا ہے نا آئے گا نا وہ وقت، لیکن تمہارے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ جب چاہیں گا قیامت اچانک 7 گھڑی، قیامت کی گھڑی 7، بعد میں قیامت برپا ہوں گی، بس زمین باقی رہیں گی، سب اللہ برباد کر دے، سب ختم۔ باقی صرف کون سی ذات؟ اللہ کی ذات۔ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ باقی رہے گا، وہ برکت والی ذات، وہ بے عیب ذات، بابرکت ذات، بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ کیسا؟ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ انسان کو بنایا کیسا؟ قرآن میں موجود ہے، بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہم نے انسان کو، بہترین ساخت پر، ساری مخلوق سے بہتر جو ہے انسان ہر معاملے میں، ہر علم اس کو جناتوں سے بھی افضل، سب سے افضل بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ کیسا؟ اس کی اوقات یہ کہ کیا تھا؟ وہ حقیر نطفہ، لیکن جب اس کو بنایا تو بہترین ساخت پہ بنا دیا۔ ایک انسان اس کے لیے لوگ مرنے مٹنے کو تیار ہے، اس کی بات پر لوگ مرنے مٹنے کو تیار ہے، پوری فوج کی فوج اس کے پیچھے، یلغا تو چلے اس کے پیچھے۔ ایک ایسا انسان، ایسی اس میں خوبی، ایسی کشش جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ایک ایک انسان پہ آپ غور کریں، جو اسلام مخالف ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے مخالف کام کرتے، دنیا داری میں جن کا سارا وقت گزرا، ان پر بھی غور کرے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا، لیکن کیسی صلاحیتیں اللہ نے عطا کیا تھا ان کو کہ لوگ ان کے پیچھے بس مر جا تو مرنے کو تیار، مٹ جا مٹنے کو تیار، اور وہ بھی کہ جو اللہ کے لیے مرنے مٹنے کو تیار۔ کس میں؟ انسان میں صلاحیت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی صلاحیت دیا؟ پہلے کے رسولوں کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے طلب کرے لوگوں نے، لیکن سورہ انعام میں اللہ نے بتا دیا آیت نمبر 35 میں، ہم آپ کو کوئی معجزہ نہیں دیں گے بغیر معجزے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا، انسانوں تک کے پہنچایا، لوگوں کے دلوں کو چھو لینے والا دین اسلام۔ ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کی بات پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے لوگ۔ ایسا اسلام، ایسا دین، ایسا اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا، طلب کرنے کے بعد میں بھی اللہ نے معجزہ نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، معجزے کا بھی دروازہ بند، یہ ساری شکلیں ہیں۔ اے انسانوں، پھر آیت نمبر 15، اے انسانوں پھر اس کے بعد تم کو ضرور مر جانا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ایسا ایسا بنایا تم کو، پھر کیا ہوں گے تم؟ ایک دن مر جاؤ گے۔ کتنا بھی بڑا بادشاہ، کتنا بھی بڑا حاکم، کتنا بھی چہیتا بچہ، کتنا بھی حکومت والا، کیا ہوں گا؟ ایک دن مر جاؤں گے۔ کون انکار کر سکتا ہے اس آیت سے؟ نہ ایمان والا کرے، نہ ناستک کرے دہریہ، نہ اور کوئی کرے۔ موت سے کس کو یاری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ اے انسانوں پھر اس کے بعد تم کو ضرور مر جانا ہے۔ مرنا کہ ہے کہ نہیں؟ کوئی بولے کہ ہاں بھائی کہاں گئے تمہارے پتا جی، کہاں؟ اوپر والے نے بلا لیا اپنے پاس۔ پھر بے شک تم اس کے بعد قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ بس پرابلم یہیں کریٹ ہوتا،
کہ مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائیں گی، کھاؤن پیون مرا، دوبارہ زندہ ہونا کیسے ہو جائیں گے؟ بات نہیں پڑتی، ایسا کیسا مٹی ہو جائیں گے تو کیسا زندہ ہو جائیں گے؟ ہمیشہ میں بتاتا ہوں، قرآن میں بھی بیشتر مقامات پہ وہ چیز اللہ نے واضح کیا کہ پیدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا۔ آدم کی اولاد ہے، ہو کہ نہیں آپ؟ ہاں آدم کی اولاد ہے نا۔ پھر آدم پیدا ہوا تھا کہ نہیں مٹی سے؟ ہاں مٹی سے بنا تھا۔ تو پہلی بار پیدا کرنا، ہم بھی کوئی چیز بناتے، کمپیوٹر بنائے، کوئی گھر بنائے، گھر کا کنسٹرکشن کیے، تو پہلی بار مشکل جاتا اس کا بنانا، جبکہ کریٹر تو اللہ ہی ہے۔ ہم تو وہ جو ہمارے پاس میں جو ہوتے ہیں مٹیریل، اس سے بناتے، مٹیریل ہے تو بناتے، مٹیریل نہیں ہے تو ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم بنائیں، ہم تو صرف اسمبل کرتے۔ تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ ایک بار بنایا تھا، ارے میں تو 10 مکان کھڑے کر دوں گا، آپ نے بلڈوزر چلا دیے میرے مکان پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے کمپیوٹر میرے 20 بنایا تھا، پھینک دیے اس کو پانی میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بنا لوں گا۔ اور یہ چیز بنانا تو پہلی بار مشکل تھا بھائی، وہ تخلیق انسان کی۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے تو اللہ حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، انسان محتاج، کریٹر نہیں، صرف کیا ہے، اسمبل کرنے والا، وہ تو کریٹر ہے۔ تو جب پہلی بار مٹی سے بنایا اس نے آدم کو، آدم السلام کو، تو کیا انسان مٹی ملنے کے بعد میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اہل عقل نصیحت حاصل کرتے، عقل سے سوچنے والے بات کو تسلیم کر لیتے دراصل، پھر بے شک تم اس کے بعد قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ناستک جو دہری ہوتے ہیں نا، مانتے نہیں کہ دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے، بس بات وہیں ختم ہو جائے گی، ایسا سمجھتے ہیں، جس کو ہم جانتے نہیں کیسا مانیں۔ پھر ہمارے عقائد تو ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن کیا ہے مقصد کے فوت کر کے عقیدہ، زندہ تو ہوں گے، ہاں دوزخ میں بھی جائیں گے نا، دوزخ میں بھی جائیں گے، برے عمل کیے نا، ہاں زندہ بھی ہوں گے، سب بھی ہوں گا، دوزخ میں بھی جائیں گے، لیکن اس کے پہلے سفارش کر کے آپ نہیں جانے دیں گے۔ اگر چلے بھی گا غلطی سے، آپ نے بھی سفارش نہیں کرے تو کوئی بات نہیں ہے نا، کیونکہ آپ نے فرما دیے نا کہ میں نکال لوں گا اندر سے، دوزخ میں سے، جبکہ قرآن میں کہیں اس کی پتہ ٹھکانہ نہیں کہ دوزخ میں سے نکل جاؤں گے۔ 15-20 آیتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ، دوزخ میں بھی۔ جنت کا تو پڑ جاتا اچھی بات کا، میٹھا میٹھا کہ ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، اچھا لگتا گڈ گڈ، لیکن دوزخ میں جاؤں گا، ارے اس میں سے کیسا، اس میں نکلنے کی سبیل نکالتا، وہ نہیں پڑتی بات۔ اپنا دین بدماشی کرنے دو، دوزخ میں جاؤں گا، ذرہ برابر ایمان سے نکل جاؤں گا، پھر بے شک تم اس کے بعد قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گے۔ یہ ہے زندہ کر کے اٹھ جانا، لیکن مقصد کو فوت کر کے اٹھیں گے، لیکن ایسا نہیں، ایسا ہوگا جیسا یہود و نصارہ نے کیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس بل میں بنی اسرائیل گھسی، میری امت بھی اس بل میں گھسیں گی، اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ اندیشہ ہے، قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، ان سے زیادہ گھسیں گی بل، یہ اندیشہ ظاہر کر دیا تھا، ہے کہ نہیں اس بل میں گھسے ہوئے۔ ان کا عقیدہ ہے جیزس کم سون، ہمارا بھی عقیدہ عیسیٰ السلام آئیں گے، ان کا عقیدہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 کے دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھو سکتی، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے نا، نہیں چھو سکتے مگر گنتی کے چندی۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے کوئی اللہ سے ہاتھ دے رکھا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہے ان کا عقیدہ، نکل جائیں گے۔ وہی عقیدہ جس کی قرآن میں پتہ ٹھکانہ نہیں، بلکہ یہ ٹھکانہ ہے کہ اللہ نے ضرب لگائی ان کے اس عقیدے پر۔ یہ کیسا عقیدہ؟ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کیا؟ حدیث کے ذریعے سے وہ عقیدہ ہمارے عقائد کا جز بنا ہوا ہے، نکل جائیں گے ایک نہ ایک دن، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آیت نمبر 17، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا رکھے ہیں، اور ہم نے کسی چیز کو بنانے میں غفلت اور بے دھیانی سے کام نہیں لیا۔ پھر کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ اور ہم نے یعنی اللہ نے تمہارے اوپر یعنی انسانوں کے اوپر 7 راستے بنا دیے۔ سیدھی بات ہے، پہلا آسمان، پھر 6 آسمان، اور ہماری پہنچ تو پہلے آسمان پر ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو مریخ چاند کہاں، پہلے آسمان پر ہے، یہ اصل وہ پہلے آسمان کے پار ہی نہیں جا پاتے۔ یہاں تک کہ جنات جن کو ہم سمجھتے کہ بہت طاقتور ہے، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ وہ کوشش کرتے وہاں جانے کی، پہلے آسمان تک کے، کہ اس کے آگے نکل جائے جہاں پر فیصلے ہوتے اللہ کے، فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا، جو بھی وہاں سے آتے فیصلے یہاں پر دنیا میں، تو وہ سننا چاہتے تھے،
تو کیا کیا اللہ نے وہاں پر؟ آسمان شعلے بمباری ہو جاتی ہے ان پر، آگ کے شعلے، تو ان کی بھی پہنچ نہیں ہے. اگر کوئی انسان بھی راکٹ داغا اس کے سرحد کے پار گیا کہ وہ بھی جل جاتا، واپس ہو جاتا. ارے وہاں وہ آگ ہی آگ ہے، بہت ٹیمپریچر ہے وہاں پر، خطرناک یہ چیز. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا رکھے، یعنی 7 آسمان جو قیامت کے دن پھٹے کے 7 آسمان. پھر اللہ کا تخت جو ہے عرش، 8 فرشتے لے کر اتریں گے قیامت کے دن، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. ابھی اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اوپر ہے. اور جو نیک روحیں جو ہے علین، جن کا مقام ہے، اوپر جا رہی ہے. اب بد روحیں سجین میں، زمین کی تہہ میں. زمین میں کیا ہے؟ سائنس بھی بتاتا لاوا ہی لاوا ہے، لاوا، گرماہٹ اس مقام پر. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے رکھے، 7 آسمان کا ذکر. اور ہم نے کسی چیز کو بنانے میں غفلت و بیدانی سے کام نہیں لیا. کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے غفلت سے کام نہیں لیا کہ بس کچھ بھی تو بنا دیا، یا بنا دیا پھر اللہ کو خیال ہی نہیں میں نے کوئی چیز بنایا، چھوڑ دیا اس کو اس کے حال پر. ساری چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. ایسا نہیں انسان کے جیسا روبوٹ بنا دیا. اب ایسا بنایا، اب اس سے نہیں سنبھل رہے روبوٹ کو، بنا تو دیا، اس پر ہی حاوی ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ خود پوری تباہی مچا کے رکھ دیا. ایسا روبوٹ بنایا، ایسی چیز بنا دیا. ملتا ہم کو دیکھنے کو ڈراموں میں. اس میں کیا ہے؟ قرآن عذاب کسی بھی شکل کا ہو، کسی کو بھی سجایا ہوگا، اللہ کا عذاب ہے. لیکن جس نے وہ وائرس بنایا بھی ہوگا، ایک تو کچھ ایسا ثابت نہیں ہوا، لیکن کسی نے بنایا بھی ہوگا اپنے فائدے کے لیے، اپنا ورچس قائم کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس میں غرق ہو گیا. اس کے بھی دیش کے، ملک کے لوگ، کئی لوگ مر گئے، پریشان ہو گیا اب کنٹرول کیسا کرنا اس کو. خود ہی بنایا، خود ہی کنٹرول کے باہر ہو گیا. بنانا چاہتا تھا کچھ اس لیے کہ دوسروں کا نقصان ہو، انسانیت کو نقصان ہو، تو دوسروں کا تو کم ہوا یا دوسروں کا زیادہ ہوا، خود کا بھی ہو گیا. ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبو. یہ بھی چیزیں اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا. ہم تو صرف سوچ سکتے، لیکن اس سے انکار نہیں کہ جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، کیا ہے اللہ کا عذاب ہی ہے. وہ چیزیں جو ڈراموں میں اور فلموں کے ذریعے سے ہم کو بتائی جاتی تھی انسانیت کو، کہ کبھی وہ ڈرامہ دیکھ لو تو ایسا لگتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسا کوئی وائرس ہوگا، کچھ بھی بتائے تھے. یہ تو جادو کی جیسی ہو گیا کہ وہ انسان کو ایسا لگ جائے گا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے اٹھ کے چلے گیا، اور 4-5 گھنٹے بعد میں پھر وہاں پر کوئی آ رہا ہے اور اس کو چپک جا رہا ہے. وہ ایسا چپک جا رہا ہے کہ موت کو گھاٹ کے اس کو چپکا. ایسا بھی عذاب ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا نہیں. کیا نظروں کے سامنے کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. پھر سوال ایسا ہو سکتا ہے نہیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنا کہ ہاں اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہو سکتا. لیکن اس کی وجہ تلاش کرو کہ ایسا کیوں ہوا. وجہ تلاش کرنا چاہیے ہم کو. دراصل ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟ انسانیت سے ایسے کون سے جرم ہو گئے، انسانوں سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ جو ایسا ہوا کہ 8-9 بجے کے بعد میں، عشاء کے بعد میں گھروں میں رہنا چاہیے، تو عشاء کے بعد میں ترقی یافتہ دیش، ترقی یافتہ شہروں کے دن نکلتے تھے. جو آرام کا وقت ہے تو راتیں سجائی جانے لگی. دیکھنا آپ، غور کیجیے آپ، بامبے اور بڑے بڑے شہر. ارے مزہ تو 12 کے بعد میں صحیح مزہ آتا ہو. بامبے کا مزہ 12 کے بعد میں، بڑے بڑے شہروں کا مزہ 12 کے بعد میں. کون سا مزہ؟ ڈانس بار، عیاشیاں، الٹے سیدھے کام سارے رات کو. جو سونے آرام کی چیز تھی اس میں جاگ رہے. پھر اور کئی طرح کے خرافات. بیوی کے فون آ رہے، آئیے نا گھر پہ، آنے کو تیار نہیں، گھوم رہا گاڑیوں میں بس. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے رکھے. ہم نے کسی چیز کو بنانے میں غفلت و بیدانی سے کام نہیں کیا. 7 آسمان بنائے. پھر صرف آسمان ہی نہیں، قرآن میں جو آتا، ہر آسمان کے نیچے ایک زمین، اس کی مثل زمین. لیکن جان جو جیو ہے تو بس یہ زمین پر آبادی یہیں پر ہی ہے. ایسا نہیں کہ وہاں پر بھی ایک رسول کے سلسلے وہاں پر بھی چلے، رسول اور نبی آتے رہے، یہیں پر ہی آئے. وہ چیز ہم نے کسی چیز کو بنانے میں غفلت و بے دھیانی سے کام نہیں لیا. کسی طرح کے کوئی غفلت سے کام نہیں لیا اللہ نے.
جیسا کوئی کرتا ہے نا انسان، کرتے کرتے چوک کر دیتا، غلطی ہو جاتی، کرنے کے کچھ جاتا، ہو جاتا کچھ، سیدھا کرنے کو جاتا تھوڑا الٹا بھی ہو جاتا، پھر وہ زیادہ الٹا ہو جاتا. پھر اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، ذرہ برابر بھی الٹا نہیں ہوتا. اللہ جیسا چاہتا نا بالکل ویسے ہی ہوتا. پورا اس کا معلوم رہتا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کہاں ہے. کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کی حرکت سے اللہ واقف ہے. کون سا پتہ درخت کا کہاں گرتا، کس وقت میں گرا، اس سے واقف ہے اللہ. اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے کے مطابق پانی برسایا. پھر کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت، ہم نے یعنی اللہ نے آسمان سے خاص اندازے کے مطابق پانی برسایا. ایک خاص اندازے سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، جہاں جتنی ضرورت ہے پانی کی اتنی. اور جب انسانیت آتی نا، غلط راہوں پہ چلتی، جب پھر اللہ کا عذاب ہوتا تو پھر وہ اندازے کو بگاڑ بھی دیتا اللہ تعالیٰ. تو پھر سومانی کی لہر آتی، پانی کا عذاب، پانی سے لے عذاب، وہ اندازہ پھر اب یہ لے اندازہ بھرپور کرتا تھا نا. پانی 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 پر ہی گانا، پانی 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 تو چل لے پانی پانی پانی. پانی میں ننگا کھلا ہوگا نعرہ سب کے سامنے فحاشی کر رہا ہے، پانی پانی کرتا، چل لے پانی پانی. اب پانی پانی میں تیرے کو غرق کر دو. بڑا مزہ آتا تھا تیرے کو پانی میں بہانا ہو کے نہانے میں، یہ کرنے میں، میل فیمیل، چل دے پانی پانی. اب تو پانی کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی باڑھ، سومانی لہر. تو اللہ برساتا کیسا، خاص اندازے کے ساتھ. لیکن اندازہ کب ہوتا، جیسے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کشتی بنائی، آگے واقعہ آئے گا وہ. لیکن جب پانی آیا پھر تو جہاں سے آگ جلائی جاتی، دیکھیے اللہ کا ہر اس میں ایک رہتا، کیسا اللہ کو شکلیں بدلتا. جہاں سے آگ جلائی جاتی، جہاں سے چولہے سے، تندور سے، وہاں سے تو آگ نکلتی، آگ سلگائی جاتی، وہاں سے پانی نکلا زمین کے، اس زمین کے حصے سے پانی نکلا، اوپر کی بارش نیچے کی، اور پھر پانی پانی پوری آبادی غرق ہو گئی بال بچوں کے ساتھ میں. کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اندازے سے پانی برساتا. اس سال اندازے غلط ہو گیا، کم پانی آیا تو پورا ناگپور پریشان ہو گیا تھا. ہر مذہب و دھرم کا انسان پریشان، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے ایشور سے، ارے پانی بھیج دے اللہ. 2 ٹائم آنے والا پانی ایک ٹائم بھی نہیں، 2 دن میں ایک بار نہ لانے لگے، بڑے مشکل سے. اگر 1-2 سال ایسا ہو جاتا تو ٹینکوں سے ٹرکوں سے پانی لانا پڑتا تھا ناگپور والوں کو، ایسی قلت آ جاتی تھی پانی. یہ ہے اندازے کے مطابق پانی برسایا، یعنی اندازے کے مطابق اللہ پانی برساتا. کہنے کا مطلب وہ، جب بے اندازہ ہوتی کوئی بات تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں ہم سے گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم خود احتسابی کرے ہر انسان اپنا. پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں جگہ جگہ ٹھہرا دیا. پھر کیسا کہ سال میں ایک بار بارش ہوتی ہے، پھر وہ پانی ٹھہر جاتا. وہ جو اللہ کا پہلی بارش ہوتی ہے اس سے کھیت زمین لہلاتے، پیداوار ہوتی ہے، پھر پانی پینے کے لیے کام میں آتا، اور تمہارے دوسری ضرورت میں زمین میں سے نکالو، سیکوریٹ ہو جاتا. ایسا نہیں کہ اس کے لیے بڑے بڑے ٹینک بناؤ اور اس کے پانی کیسا جمع کرنا. کئی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگ جاتے تھے ٹینک بنانے میں، اتنا پانی سیکوریٹ کرو. اللہ زمین میں سیکوریٹ کر دیتا. کنواں کھودو، بوری کھودو، نکالو اس میں سے، کرو اریگیشن، دوسری فصل اگا لو، 2 اگا لو، 3 فصل اگا لو، جیسا سمجھ میں آئے ویسا اگا لو اس سے پانی کے ذریعے سے. اس نے ویوستھا رکھی ہے زمین میں ٹھہرانے کی، پانی کی اللہ نے رکھی، ٹھہرا دیا زمین میں، جگہ جگہ ٹھہرا دیا. اور جب چاہیں اس پانی کو واپس لینے کی بھی ہم کو ہر طرح قدرت ہے. پھر اللہ جب چاہتا اس پانی کو واپس لے لیتا. کیسا، ارے ہم کو تو دکھتا ہی نہیں، پانی کہاں واپس ہوتا. بارش آتے ہوئے دکھتی، پانی نیچے سے اڑ رہا ہے، سب پانی کی دھار اوپر جا رہی ہے آسمان پر، ایسا کہاں دکھتا. ہوتا نا سوال پیدا. ایک انسان جس کو نہیں معلوم وہ تو یہی کہے گا کہ پانی آتے ہوئے دکھتا، پانی کی بارش ہوتی، جاتے ہوئے کہاں دکھتا پانی کی. یہ زمین میں سے دھار لگ کے پانی کے ایسے پچکاری کو اٹھ کے جا رہی ہے. یہ ہے، کیا تم اپنے سے کام نہیں لیتے؟ اہل عقل نصیحت حاصل کرے. ارے بھاپ بن کے اڑتا پانی، ایک برتن میں پانی لگ اور نیچے سے ہوا اس کو دے، آگ جلا، دیکھ کیسا وہ 5 لیٹر بھی پانی رہا 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، پورا 3 گھنٹے میں پورا صاف ہو جاتا، سوکھ جاتا، برتن جلنے لگ جاتا. ارے برتن جل رہا ہے، پانی پورا سوکھ گیا. یہ ایسا سورج کی روشنی سے کپڑے ڈالتا تو کہاں جاتا پانی تیرا.
उसमें कुछ तो वो लगाता, चूल्हा नीचे आग जलाता, धूप से कपड़े सूख जाते, इतने गीले कपड़े धूप से पूरे खड़ खड़ सूख गए। बोलता किसने खड़खड़ खड़खड़ फड़फड़ किसने सुखाया? ये अल्लाह का सिस्टम। ये है पानी को वापस देने की भी हमको हर तरह कुदरत हासिल है, हर तरह से। पानी आसमान में उड़ जाता था, ये अल्लाह ताला का चक्र, पानी का आना जो किसी के हाथ में नहीं, पानी का उड़ना, ये सारी चीज़। नाइट्रोजन का चक्कर तो समझ में आता हमको, नाइट्रोजन हवा में कब मिलती, फिर कैसी आती, क्या आती, लेकिन वो चक्कर समझ में नहीं आता। पानी का दूसरी चीज़ होगा। फिर आयत नंबर 19, हमने तुम्हारे लिए इस पानी के जरिए खजूर और अंगूरों के बागात उगा दिए। फिर कैसा? पानी दे दिया, बाग खत्म हो गया, ऐसा नहीं। उस पानी से खजूरों के और अंगूरों के बागात, कैसे लज्जतदार खजूर अंगूरों के बागात उगा दिए। अब फिर भरपूर मेवे। अब ये कोई ये समझेगा खजूर और अंगूर ही पानी से उगते, सेब संतरा मौसमी ये थोड़ी पानी से उगते। अरे भाई हर फसल, नहीं कुरान में नहीं है ना, वो पानी से नहीं उगते, ऐसा समझेंगे। यानी एक चीज़ जो बता दी अल्लाह ने, समझ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ उसमें आ जाएंगी, हर पैदावार। नहीं मेरा बच्चा बहुत फर्मा बरदार है तो बस मेरा बच्चा फर्मा बरदार है, और किसी का बच्चा फर्मा बरदार है ही नहीं। मैं मेरे औलाद का बाप हूँ, हम हाँ आप बाप है बराबर है, लेकिन कोई बात भी नहीं है, मतलब सब बे औलाद है, कोई बात भी नहीं, बस तुम ही एक बाप है, ऐसा समझेंगे। ये चीज़ हमने तुम्हारे लिए इस पानी के जरिए खजूरों और अंगूरों के बागात उगा दिए, संतरे मौसम्बी नींबू और सेब, तरह तरह के बाग उगा दिए। जितने जो भी उगता है पानी से, वो तस्वुर कर लेना इंसान, वही पहचाना ईमान वाले की, उगा दिए। कितना भरपूर मेवा तुमको इससे मिलता है, जिसे मज़े ले लेकर खूब खाते हो। कैसा 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 मेवा मिलता है, काजू किशमिश गोडम्बी अखरोट खोपरा, नारियल का पानी भी पीता, गीला पानी भी पी जाता, सूखने के बाद में खोपरा भी खाता। कैसा मज़े ले लेके भरपूर तुमको इससे मिलता है, जिसे मज़े ले लेकर खूब खाते हो, मज़े ले लेके। काजू से पेट भरा, खोपरा खाऊंगा, अब अखरोट लाइए। फिर शिरखुरमे में सारे मेवे मिला के खाता दूध के साथ में। शिरखुरमा काय का, शिर यानी मीठा, खुरमा सारे मेवे डाल के, दूध, कैसा दूध, जानवर के पेट से वो भी आ रहा है, खून और गोबर के बीच में से दूध निकलता था, वो शक्ल दूध की। गोबर ये तो पसंद नहीं करता कोई काम का नहीं, जो खाना भी हराम है, खून जिसका पीना हराम अल्लाह ने कर दिया, इंसान नहीं चाहेगा कि मैं पीऊँ, उसके बीच में से कैसा निकल गया, उस दोनों को मिला दो तो दूध बन सकता, खालिस दूध, ऐसा दूध ताकतवर चीज़, लजीज चीज़ निकलती। और वो दरख्त भी हमने ही पैदा किए जो तूरे सीने की पहाड़ों से रोगन और चिकनाई को साथ लिए उगता है। फिर पहाड़ के वो दरख्त कौन सा, तूरे सीना से, जो तूर के पहाड़ों से निकलता, जहाँ जिसकी पैदावार होती। जैतून का दरख्त का जिक्र है यहाँ पर, जो सूरह तीन में भी आया है जैतून। वो दरअसल कैसा दरख्त होता, वो एक गुठली जैसा होता, वो बेर की गुठली टाइप फल होता, लेकिन उसमें क्या होता, उसमें रोगन होता। रोगन यानी चिकनाई। हम क्या समझते, बस जानवर में चिकनाई होती है, चिकनी चर्बी जानवर में होता है। ये सब्जी है, सब्जी में थोड़ी चिकनाई होती। हमको रोगन, हमको वो गोश्त में ही रोगन होता, बस हम गोश्त नहीं खाते, उसका परहेज करते। रोगन चीज़ होना, बास आती, बदबू आती उसमें रोगन। तो ये क्या है, फिर फल्ली का दाना। 8वीं क्लास में हमने देखे थे, वो तजुर्बे किए जाते, रोगनदार अशिया जो है नबातात कौन सी है, कैसा पता लगाएंगे। तो हमको बताए थे टीचर कि जो दाने हैं, जो फल है, ऐसे दाने बीज, उसको कागज़ पर ऐसा लगाओ जिससे उसका तेल जैसा कागज़ पे लग गया तो समझ लेना ये रोगनदार फल है, कि इसमें तेल का जूस शामिल है, इसका तेल निकलेगा, इससे रोगन निकलेगा। रोगन निकलेगा तो सवाल ही पैदा होता है, उससे सालन बनेगा, ये बनेगा। तो तूरे सीना के पहाड़ों से वो जैतून का दरख्त जो होता है वहीं पैदावार होती है उसकी, उसका जिक्र अल्लाह ने किया। अब वहाँ वो होता तो दूसरी जगह नहीं होती उस टाइप के,
जैतून नहीं होता, दूसरे दरख्त है जिसके तेल निकलते हैं, फल्ली का तेल, जवस का तेल, रोगनदार, जिसके ज़रिए से सालन बनाए जाते हैं लज्जतदार, तिल्ली का तेल, तिल्ली, सारी चीज़ समझ जाना हमने, एक चीज़ से समझ जाना सारी चीज़। और वो दरख्त भी हमने ही पैदा किए जो तूरे सीना, एक अल्लाह मिसाल बनाए, बयान कर रहा है वहाँ की जैतून के इसकी, नहीं जैतून का है दरख्त तो वही कीमती है कुरान में जिक्र किया। बाकी जो तुम्हारे पास तुम्हारे इलाकों में जो हो रहा है वो भी अल्लाह ने पैदा किया, नाउज़ुबिल्लाह, वो कोई दूसरे अल्लाह ने पैदा किया, उसमें भी रोगन ही निकलता नहीं, वो जैतून के तेल वापरेंगे, उसमें एक अलग, अरे वो है अलग उसमें। अगर कुरान यहाँ नाजिल होता इंडिया में तो यहाँ की ज़बान में होता, यहाँ के फलों का जिक्र होता उसमें, इस तरह लेंगे फली का, जवस का, तिल्ली का जिक्र हो जाता उसमें, कौन सा फ़र्क पड़ता। और वो दरख्त भी हमने ही पैदा किए जो तूरे सीना के पहाड़ों से रोगन और चिकनाई को साथ लिए हुए उगता है, कौन सा, जैतून के दरख्त का जिक्र सूरह 3 में है इसका जिक्र। खाने वालों के लिए रोटी से सालन की ज़रूरत भी पूरी करता है, कैसा, उसमें रोगन होती, चिकनाहट होती, तो रोटी और सालन की ज़रूरत को पूरी करता हूँ। लजीज। आयत नंबर 21, इबरत हासिल करने के लिए तुमको चौपाओं पर भी गौर करना चाहिए। फिर अल्लाह क्या कर रहा है, इबरत के लिए चौपाओं पर गौर करो, तुम्हारे चौपाए जानवर करना चाहिए। हमने इनके पेट से निकलने वाली चीज़ तुमको पिलाते हैं, हम इनके पेट से निकलने वाली चीज़ तुमको पिलाते हैं, कैसा, खून और गोबर के बीज से जो बीज में जो बनता है, क्या बनता, दूध, वो पीता, लजीज दूध, ताकतवर दूध पियो, बीमारी साफ होंगी, डॉक्टर बोलता है। अगर दूध नहीं पियेंगे फिर दवाई कारगर साबित नहीं होगी, हिट कम करेगा दूध, ऐसी चीज़। बच्चा दूध के बगैर, माँ का दूध पुर नहीं रहा है, चलो भाई दूसरा दूध पिलाओ, उसको ऊपर का वाली चीज़ तुमको पिलाते हैं, और इसमें तुम्हारे लिए बहुत मुनाफे हैं, इनसे तुम्हारे बहुत से काम भी निकलते हैं। फिर दूध भी निकलता जानवरों से, फिर उसको काट के खाते भी हो, फिर उसकी हड्डियाँ भी काम में लेते हो, हड्डियाँ, चमड़ों से फिर लिबास बनता बदन का, सारी चीज़ें सारा कुरान में मौजूद है वो। और दूसरे भी फायदे हैं, फिर चौपाओं से एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम भी उस पर बैठ के जाते हैं, चौपा पर बैठ के सामान इधर से उधर ले जाने के, उसके भी काम में आते चौपाए। तुम्हारे लिए बहुत मुनाफा है, इनसे तुम्हारे बहुत से काम भी निकलते, किन से, जानवरों से, चौपाओं से दूध भी निकलता, दूसरे काम भी, उससे गोश्त खाते भी। अब्बास को तुम खाते भी हो, आ गया यहाँ पर। अब्बास कैसे चौपा है कि उनको तुम खाते भी हो, कुछ ऐसे चौपा है कि जो नहीं खाते, जैसा गधा, घोड़ा, क्या करते, घोड़ों से जंगें लड़ते, बड़ी बड़ी जंगें जीती गई। गधे का एक अपना काम, उसके पीठ पर लाद के यहाँ से वहाँ सामान, जैसा जो धोबी होता, लादा उसके पीठ पर, या मट्टी धोने वाला पीठ पर उसके मट्टी डाला के गधे के ऊपर, उतने यहाँ से वहाँ ले जाना उतने मालूम रहता, उसको ये मालूम ही नहीं होता। चाहे मट्टी कर दो, उस पर लाद दो, चाहे वो मट्टी के बदले सोना लाद दो, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके चले आएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोना ला दो तो उसको कोई कीमत नहीं मालूम, मट्टी की कोई कीमत नहीं मालूम, मट्टी के अलावा कोई मैला भी लाद दिए तो वो भी वहाँ से वहाँ लेके चले आएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिसाल भी दिया अल्लाह ताला ने कुरान, ये कैसे है, गधों के मानिंद है। जैसा गधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इंसान को कभी सोना दिए तो अरे बोलेगा भाई सोना है, ये मेरे काम की चीज़ है, लेके भाग जाएगा उसको सोने को, गधा कभी लेके भागता सोने को, तो ये गधे के मानिंद है। जैसा गधे पर किताबें लादी होती ना, तो वैसा बताया उनको पहले वालों, कैसी किताबें लाद दी उन्होंने, तो उसके साथ में अल्लाह ने तो दिया था क्या उनको, तौरात, इंजील, ज़बूर, मगर उन्होंने गधे जैसी किताबें ला दी, और भी किताबें खुद बनाई, ला दी, खुद की बनाई, अल्लाह की बात को समझने को तैयार नहीं थे, वो गधे की मिसाल देती। सोचे वो मिसाल देने का मकसद, अरे वो तो उस वक्त में थे, उनको तरबियत के लिए दिया। आज हम सोचें कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसी, उस बिल में मेरी उम्मत भी घुसेगी, उनसे ज़्यादा घुसेंगी, घुसे हैं कि नहीं घुसे हैं, सोचें हम, एहतसाब ले, हमारा मायना करें हम, कहाँ गड़बड़ हो रही है। उनके पास गधे की किताबें लाद लिए थे उन्होंने, तो हमारे पास है कि नहीं ट्रकों से किताबें, ये कोई चीज़ समझने की नहीं, तो भाई ये कैसा क्या ये मसला है। हाँ, वो
کتاب پڑھ لو آپ فلانے مولانا کی، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو طلاق کا مسئلہ. ارے بھائی سورہ طلاق پڑھ لو، سیکنڈ میں مولانا کی کتاب پڑھ لینا. نہیں، فرسٹ میں وہ پڑھاتے اور اس میں سب طلاق کا الٹا سیدھا کھیل صحیح سے بتاتے بتاتے کدھر کے کدھر. کھچڑی بولتے بولتے وہ آتا نا لطیفوں میں کیا درس پڑ جائے گا. کھچڑی بولتے بولتے ایک جگہ کھا لیتا اللہ کا بندہ کھچڑی، بڑی لذیذ بنتی کھچڑی. عورت کے پاس آتا بس وہ بنا بولتا بھول جاتا، وہ بنا وہ بنا، مارتا عورت کو ٹیپ دھوتا پکڑ کے، وہ بنا. اس کی ماں آتی، ارے بھائی کیوں میرے، ارے میں اس کو بول رہا میرے دوست کے یہاں کھایا، وہ بنا وہ بنا، وہی نہیں بنا رہی. طرح طرح کی غذا بنا کے دی تھی اس کی عورت، بیوی اس کی اہلیہ. نہیں نہیں وہ نہیں بنا، وہ بناتی ہو. یہ بولتے وہ بنا، وہ بتا نہیں وہ یعنی کیا. اب وہ اتنا مارتا اس کو کہ اس کی ماں طرس سے پریشان ہو کے بولتی، ارے میرے بیٹی کو اتنا مارے تم نے، اتنا مار مار کے اس کو کھچڑی کھچڑی کر دی. ارے یہی تو بنانے کا بول رہا تھا میں، کھچڑی کھچڑی بنا. ارے تو پہلے کیوں نہیں بولا کھچڑی بنا؟ تو کھچڑی کو وہ بنا کو کھاچڑی پھاچڑی مکڑی سب بولتا اس کو. پوچھتی تو کیا بنا، وہ کھاچڑی بنا پھاکڑی بنا یہ بنا، کھچڑی بولتا ہی نہیں. وہ الگ الگ غذا بناتی ہے، خاوند خوش ہو جائیں گے. بعد میں جب مارتا تو پھر بولتا یہ. تو ایسی بیوقوفی. اتنی کتابیں لاد لیے کہ پڑھتے پڑھتے پریشان ہو جائیں گے. قرآن جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو وہ مشکل لگتا ہے کوئی سمجھنے والا. ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اس کو مشکل کر دیا. قرآن تو مشکل نہیں ہوا لیکن خود ہی مشکل کر دی اس کو دوسری کتابوں کے ذریعے سے. نہیں اس سے سمجھ میں آ جائے گا تو پھر نعوذ باللہ ایسا ہو گیا کہ اللہ کو سمجھاتے نہیں آیا قرآن میں مطلب. ایسی ہو جائے گا نا پھر تو ایسی بات ہو جائیں گی نا کہ قرآن میں اللہ کو سمجھاتے نہیں آیا. جبھی تو آپ بول رہے ہو کتاب پڑھ لو، پردے کے لیے وہ مولانا کا پردہ پڑھ لو، وہ طلاق کے لیے وہ پڑھ لو، اس کے لیے وہ کتاب پڑھ لو. کچھ کتابوں میں تو ایسے رہتے، کچھ کتابوں میں تو ہے کہ قرآن کے مطابق 80-90% رہتا. لیکن ہم جس میں ہے پڑھیں گے ہم، لیکن سیکنڈ میں پڑھیں گے. انکار کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ سیکنڈ میں پڑھیں گے. اور کچھ کتابوں میں تو ایسا کہانی کس سے بس بے تک کی چیزیں، عقائد کے بگاڑ ایسے بھی ہے. تو وہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے. ان کو کہانی قصوں میں بڑا مزہ آتا، بڑا مزہ آتا اور کتاب پڑھنے سے. سارے چمتکار کو نمسکار، سب وہ کرامت والے قصے ایسے بھی ملتے سب اوٹ پٹاک. اب کچھ ہے قرآن کے مطابق بھی ہے تو اس میں پھر 15-20% مل جاتی گڑبڑ. گویا کہ اگر 100% بھی صحیح ہیں تو یہ تو 100% صحیح ہے نا بھائی. یہ کیوں نہیں پڑھنا، بعد میں سیکنڈ میں پڑھنا تو پتہ چل جائے گا پھر ہم کو کہاں فرق ہے. اس کے لیے قرآن تو پڑھنا پڑے گا نا. اسی لیے تو 19 زبانوں میں ترجمانی کی نا علماء حضرات نے. کس کے لیے کی؟ ان کے خود کے لیے کی، ہمارے لیے کی. وہ چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اب بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور جانوروں اور کشتیوں پر بھی سوار کرتے ہوئے لدے لدے پھرتے ہو، اور جانوروں اور کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہوئے لدے لدے پھرتے ہو. پھر وہ جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں، کشتیوں پر بھی سواری کرتی ہے. وہ چیز اللہ نے جو دیا. پھر اس کے بعد میں ہم اگلے درس میں لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.